جی لکھ دیا ہم نے. کیا مذکورہ حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. اس میں الگ سے بڑھا دیا. کیا مذکورہ حوالے میں؟ جی وہ تو آپ کو سنا دیا تھا پیچھے کا. ہاں تو ہم نے نیچے لکھا ہے مذکور حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. مولانا نظر محمد صاحب، آپ بھی موجود ہیں آپ کے اسٹیج پر، اور 4 علماء موجود ہیں. اس میں ایک لفظ آپ نے لکھا ہے کہ جس سے ظاہر ہے. جی کیا صرف ظاہر کی بنیاد پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ آپ پھر بات کو طول دینا چاہتے ہیں، ان کو الجھانا چاہ رہے ہیں. اچھا اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اس میں انبیاء اور اولیاء کی توہین ہے یا نہیں، بس صرف اتنا بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اور توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں. وہ کس نے شائع کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. ذرا سا ایک منٹ، ذرا سا اور دیکھ لیں گے ہم ایک بار. تو آپ کو کتاب دکھانے میں کیا ہے؟ نہیں ہم آپ ایک بار نہیں 2 بار میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی مت دیجیے، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے کہا کہ دے دیجیے. واللہ نہ دینے کی کوئی بات ہے. آپ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیکھیے، اطمینان سے دیکھیے. یہ ایک منٹ، آپ صفحہ نمبر زبانی یاد ہے یا دیکھ کے بتائیں گے کہاں پر ہے؟ وہ میں دیکھ لوں. کیا جی؟ وہ جو آپ نے فہرست پڑھی تھی کس صفحے کی ہے؟ بالکل اخیر میں ہے، جہاں فہرست مضامین ختم ہو رہی بالکل اخیر میں ہے وہ. وہ کہاں گیا؟ وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں لفظ تھا، یہ کن کا کہاں کا شائع کردہ ہے؟ یہ دیکھیے مولانا، ذرا آپ بھی غور کر لیں. جی یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ ہے جس کو دہلی والوں نے شائع کیا ہے. جی چوری والان دہلی. اس میں بھی ایک فہرست لگائی ہے. جی اس میں بھی دونوں فہرست میں فرق ہے. انہوں نے جو دوسری فہرست لگائی ہے اس میں عنوان ہے محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. اس میں ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اگر اعلیٰ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فہرست ہوتی تو انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا، انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا. اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی، انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی. اور جہاں تک آپ حکم پوچھ رہے ہیں جی میں حکم بھی بتا رہا ہوں. تو اس میں کئی آیتیں ہیں. اس میں 9 آیتیں ہیں، 4ویں نمبر پر ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے. جی 4ویں یا 5ویں نمبر پہ دیکھیے. یہ انہو کون ہے؟ ترجمہ ہم دیکھ لیا ہے. کون ہے؟ شیطان ان کو دکھتا ہے خدا. کون سنتے ہیں؟ اس کا فائل کون ہے؟ وہ تو ایک ہی بات ہے. غلط بات ہوئی ہے بھائی.
मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, जी ये आयत तो इसमें भी है और उसमें भी है। आयत है जी, फर्क इतना है कि जो तर्जमा कलाम पाक आपके पास आपके हाथ में है, उसमें उन्वान है महबूबिन खुदा दूर से सुनते देखते और मदद करते हैं, और जो ये रजा अकेडमी वालों का है इसमें अंबिया और औलिया दूर से सुनते देखते और मदद करते हैं। हाँ, बात एक ही है। नहीं, बात ये कि एक मुसन्निफ के कलाम में हमने आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम कर लिया कि उसी को आपके मैं आला हजरत की ये फहरिस्त नहीं, लेकिन जो भी इस फहरिस्त को मुरत्तब करने वाला है जी। वो गुस्ताख अंबिया या गुस्ताख औलिया है या नहीं, बस इतना, और वो काफिर है या नहीं लिख कर दे दीजिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मान लिया कि ये, आपने खुद कहा कि तस्लीम कर लिया, ये मान लिया कि ये फहरिस्त आला हजरत की बनाई हुई नहीं है। अब रहा कि जिसने बनाई उस पर क्या हुक्म है? नहीं, हमने बकौल आपके माना, ये बकौल का इजाफा तो अब कर रहे नहीं, आपने कहा कि ये उनका नहीं, हमने आपकी बात को मान लिया कि ठीक है, हम मान लेते हैं उनका नहीं, किसी का तो है, उसी पर जो है आप जो है। ठीक है, जिनका है मैं उनका हुक्म बता रहा हूं आपको। अभी मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये आपने मान लिया कि ये फहरिस्त आला हज़रत की बनाई हुई नहीं है, और बकौल आपके उसको वहीं रखिए। जी जी, जिनकी ये तो उन्होंने नहीं, मैंने ये दावा कब किया? ये शुरू में उनके अल्फाज सुन लीजिएगा। उन्होंने ये दावा किया था कि आला हजरत की है, इसलिए आला हजरत काफिर हैं। मैंने कहा था उनके तर्जमे के साथ लगी हुई है, कहा उनके तर्जमे के साथ लगी हुई है। क्या नाम है जाकिर साहब ने? जाकिर साहब, अगर आला हजरत की नहीं मानते वो या नहीं कहते तो आला हजरत को काफिर कैसे कहते? वो तो ये कहते कि जिसने बनाई है वो काफिर है, आला हजरत को काफिर कहा उन्होंने। तो आला हमने आपकी बात को माना है, ताकि बात आगे ना बढ़े। आपकी बात को मानते हुए आपने कहा कि आला हजरत की नहीं किसी और की है, हमने कहा हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आला हजरत की नहीं किसी दूसरे की, आपकी बात को मानते हुए। चलिए हजरात, जिनको ये मान लिया कि वो आला हजरत की नहीं है, तो अब आला हजरत को काफिर जो उन्होंने कहा है, जिस उस बुनियाद पर आला हजरत का काफिर कहना उनका गलत हुआ कि नहीं हुआ? आला हजरत को काफिर कहना गलत हो गया मानकर। तो देखिए, तो जो जिसके बारे में मान गए वो कि आला हजरत काफिर नहीं है, फिर भी उनको काफिर कहा, तो जो काफिर नहीं है जानकर उनको काफिर कहे वो तो खुद काफिर हो जाता है। एक बात। दूसरी बात भी ना बोलिए जी, आप पहले वो लिख कर दीजिए। हाँ हाँ, आगे बात बढ़ेगी। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने देखिए, मैंने लिख दिया है कि जिसने भी ये फहरिस्त का ये उन्वान शाये किया कि अंबिया औलिया सुनते हैं, उनसे गलती हुई। मैं किसी की भी सही, जो गलती करे मैं उसको गलत कहता हूं, जो सही करे वो सही कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक पेश करने वाला नहीं हूं। उनसे गलती हुई है, मगर उनको मुतनब्बह किए बगैर किसी से भी गलती अगर हो जाए तो कायदा यह है कि उनको बताया जाए कि तुमने गलती की। गलती तो भूल, ये गलती है या तौहीन है? सुन लीजिए, पूरी बात सुन लें पहले। हाँ भाई, ये उन्वान शाये किया वहां पर, ये उनसे ये गलती हुई, मगर उनको बताए बगैर कि तुमसे ये गलती हुई है, अगर वो तस्लीम कर लेता कि हाँ भाई मुझसे चूक हुई, ये आयत यहां नहीं लिखनी चाहिए थी या ये हेडिंग यहां नहीं लिखना चाहिए था, गलती से यहां लिख गया, तब तो कोई उन पर हुक्म कुफ्र नहीं होगा। अब अगर वो ये कहता है कि नहीं ये सही है, तब उसको काफिर कहा जाएगा। ये गलती है या तौहीन है? ये गलती है उनकी। जी, आप इसको तौहीन लिखिए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इससे बढ़कर तौहीन और क्या होगी? गलती का नाम नहीं होता। गलती कर जाता है आदमी तो उसको ये नहीं माना कि उसने तौहीन की नहीं। आप जब तौहीन है तो तौहीन लिखिए। आप ये जरूर लिख सकते हैं कि गलती से तौहीन हुई, लेकिन लिखेंगे आप तौहीन, चूंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है।
اولیاء اللہ کی توہین ہے، لیکن آپ اس کو توہین لکھیں گے اور اس پہ لکھیں گے کہ انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ لکھ دوں گا کہ انبیاء اولیاء کی توہین کرنے والا کافر ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ میں اس کو لکھ دوں گا کہ انبیاء کرام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ آپ یہ لکھ دیجئے کہ میں نے مان لیا ہے کہ مولانا احمد رضا کی نہیں ہے وہ، پھر بھی میں نے ان کو کافر کہا ہے۔ بقول آپ کے تسلیم کیا؟ نہیں، آپ نے بقول آپ کے تسلیم کیا ہے؟ جی کیوں نہیں ہے؟ بقول آپ کے تسلیم کیا ہے۔ وہ تو الگ سے کتاب ہے، محاسن کنز الایمان، محاسن کنز الایمان کے نام سے الگ ایک کتاب ہے جو اس کے فہرست کے اندر ہے، اس کے کنز الایمان کے محاسن بیان کیے گئے ہیں۔ آپ پہلے جو ہے تو پھر تحریر دیجیے، تو پھر پہلے آپ ہم کو تحریر دے دیجیے، پہلے آپ پھر یہ لکھ دیجیے کہ صاحب مولانا احمد رضا ہی کی ہے وہ، جی ہی کی ہے۔ ہم نے تو لکھ دیا کہ وہ مولانا احمد رضا خان کی ہی ہے، ہی کی ہے لکھیے جی، اور جب ہی کی ہے کہہ رہے ہیں جی کہ انہی کی ہے، دوسرے کی ہے ہی نہیں ہے، یہ لکھ دیجئے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہیں اس طریقے سے بات کو طول نہ دیجئے، میں طول نہیں دے رہا ابھی تو ہوں، صرف ہم نے ایک توہین دکھائی ہے، انشاءاللہ انبار دکھائیں گے جہاں جہاں توہین کی ہے۔ اچھا میں تو ابھی اپنے آپ جو ہے ارے شیشے کے باہر بیٹھ کے پتھر مت پھینکیے، آپ جو ہے دلکولے کی طرح بات کو طول نہ دیجئے۔ آپ شیشے کا بدل لیے بیٹھے ہیں، جی ایسا نہیں ہے، اب پتہ چلے گا بات کو طول نہ دیجئے، آپ بات کو طول نہ دیجئے۔ آپ نے جو کہا تھا لکھ کر دوں گا، آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ کو لکھ کر دینا ہوگا، آپ کا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ لکھ کر دیجئے، آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے لکھ کر دینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اگر آپ بات بڑھائیں گے تو پہلے آپ لکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے۔ جس نے بھی یہ فہرست شائع کی ہے، ہمارا کہنا یہ ہے چونکہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے تحت لکھا ہے، تو چونکہ مصنف اپنی فہرست لکھتا ہے، لیکن آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ کسی دوسرے نے لکھ دی ہے، تو ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے مان لیا ممکن ہے کسی دوسرے نے لکھ دی ہو۔ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ کسی دوسرے نے لکھ دی ہو تو یہ بتائیے توہین ہے یا نہیں ہے، اور توہین کرنے والا جو بھی ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے، آپ لکھ کر دیجئے۔ توہین جس نے بھی کی، لیکن یہاں تو یہ طے ہے کہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا ہے، اور آپ کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی دربار میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ایمان کو مانگنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے، تو آپ یہ دکھائیے مسلمان کہا ہے، کس دنیا تو مسلمان کا پیچھے نماز یہ قرآن انبیاء علیہ السلام کی توہین ان کے سامنے نہیں تھی۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی توہین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتی، یقیناً وہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا۔ تو آپ ان کی وکالت کیجیے، آپ اپنا فتویٰ مت دیجیے، آپ کا فتویٰ میرے سامنے ان کی یہ کفریہ عبارت ہے، میرے سامنے توہین رسول ہے، اس وجہ سے میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں۔ آپ کے کفر کے فتویٰ پر ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے، آپ کے اکابر کی آپ کی وکالت کی بنیاد پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ شرائط مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہماری طرف سے جو شرائط ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں۔ ہاں تو آپ یہ دکھائیے کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہو کہ آپ اکابر کی روشنی، یہ فتاوی، یہ عبارات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے کافر کہا ہے۔ یہ فہرست، یہ شرائط مناظرہ ہے، یہ میرے بزرگوں کے نہیں، میری ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کا وکیل بن کر بنائے ہیں۔ جی اس وقت آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، آپ کے نمائندے کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب جس طریقے سے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ بھاگ رہے ہیں اپنے بزرگوں میں نہیں بھاگ رہا ہوں۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ غلط رہے ہیں، آپ کے اپنے بزرگوں کے عقیدے سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بزرگوں کی پناہ نہیں مل رہی ہے، آپ کو اپنے بزرگوں کی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ ہاں بالکل، تو آپ بھی اختیار کیجیے، ہم بھی اختیار کریں گے۔ آپ زور سے بولتے ہیں تو پھر ہم دونوں طرح سے ہونا چاہیے، چیخ آپ رہے ہیں تو ہم بھی چیخ رہے ہیں۔
किसी ने भी लिखी हो किसी किताब में मौजूद है, इसलिए हम लोग आप अगर ये कहते हैं कि वो तहरीर अंबिया की तौहीन है, तो आपकी किताब में मौजूद है, इतने दिन से लिखते हुए चले आ रहे हैं, इनको बर्बाद क्यों किया आपने? जो मौजूदा जी कोई भी लिखा हो चला आ रहा है, उसको आप निकालें क्यों नहीं? मैंने कर रखी, कहाँ गई? बहुत उम्दा शाइस्तगी इसके साथ चल रहा है। हाँ, बीच में गड़बड़ा गई बात। इतनी बात तो अब तक तय हुई। नहीं ठीक है। अरे बहुत कामयाब मुनाजरा है। हाँ, अब तक इतना तय हो गया कि आला हज़रत दोनों के नज़दीक मुसलमान हैं। नहीं, हमने कब माना ये तो आप जबरदस्ती बनवाना चाहते हैं। नहीं ये नहीं अभी तो एक कुफ्र साबित हुआ है, नहीं, वो नहीं। इंशाअल्लाह देखना। देखिए अब्दुल मालिक भाई साहब, सुनो, आप या मुनाजरा करें या सदर बन के बैठे। तो वो साहब बोल रहे हैं, देखो। किस हैसियत से बोल रहे हैं, किस हैसियत से बोल रहे हैं? देखो आप उनको उनका जवाब ये दे रहे हैं सदर की हैसियत से। उनको रोकिए, सदर है ना मुनादिर है, वो बोल रहे हैं किस हैसियत से? उनको नहीं रोका आपने, जबकि आपके करीब लोग बैठे हुए हैं। आप सदर थे, आप बोलते हैं कि आपका मुनादिर बोल रहा है। मैंने अगर नहीं रोका तो वो भी सदर थे, रोक सकते हैं। नहीं ये तो देखिए, ये तो साबित। भाई जाकिर ये उनको हमारी तहरीर दे दीजिए और उनसे तहरीर लेकर हमको दे दीजिए। इतना परेशान नहीं करेंगे। नहीं भाई, वो हमारा भाई देख ले। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, देख लिया आपने ये तर्जमा? हाँ तर्जमा देख लिया। इसको वापस हाँ, ले सकते हैं? हाँ नहीं देख रख दिया था, दे लिया। मैं पढ़ लूँ तो ना। मुझे दीजिए। नहीं अभी उन्हीं की मैं तो, हाँ तो मैं दस्तखत करूंगा तुम ना। अरे वो जो था पर्ची जो थी वही रखी थी आपने। क्या चीज़ है ये? आप लोग इतना ध्यान रखें। एक अलग से पट्टी लिख के दीजिए, क्या हो? अरे भाई तो वक्त से पहले सब सारा काम तय करते हैं, हम देखेंगे हम लोग। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, हमारी तहरीर आपके पास पहुंच चुकी है, तो आप भी बराए मेहरबानी हमको दे दीजिए। हम भी दे रहे हैं आपको, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं देने का इनकार कर रहे हैं। मोबाइल तो बंद ही रखना चाहिए। मोबाइल कर दो भाई, कर दो। हाँ दस्तखत होंगे, हमारा दस्तखत है उसमें, हमने दस्तखत करके जी बिल्कुल वही है।
اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. اب یہ پہلے کا ویڈیو ہے اور بعد کا جو ہم بنائے ہیں نا 30 سے 40% فائدہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ دنوں پہلے آپ کو بالوں کا کورس دیا تھا. جی اور پہلے بال یہ بالکل چھیدے چھیدے تھے اور پورا سر اندر سے زیادہ گنجا تھا میرا. جی 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 میں نے آپ سے دوائی لی تھی جی تو اس سے مجھے ریلیف ملا ہے ماشاء اللہ. کافی. مجھے جب سب گنجا گنجا کہتے تھے دور سے کہ گنجے بھائی یہاں آؤ, گنجے بھائی یہاں آؤ, جی لیکن مجھے اس سے شرم آتی تھی تو میں نے کہا لاؤ اس کا علاج میں کرتا ہوں. تو آپ کے تیل سے مجھے کافی ریلیف ملا ہے, کافی دگنا معاملہ اثر ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء ابھی اللہ. 2.5 سے 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے. اچھا اچھا 2.5 سے 3 مہینے آپ کو ہو 2.5 چکے سے ہیں 3 مہینے ہوئے ہیں اور رزلٹ میں ماشاء رزلٹ اللہ جو ہے دگنا ہے. جی 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 51 سال کی میری عمر ہے. میری بھی اتنی سوچ نہیں تھی. نہ آپ نے تو مجھ سے منع کرا تھا جی کہ پیسے خراب جائیں گے, لیکن میں نے کہا پیسے خراب جائیں لیکن ایک بار میں استعمال ضرور کرتا ہوں. ماشاء اللہ. جی جی چلیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا انشاءاللہ. فرمائے. ابھی تو ہے ہی میں جو ہے اس میں لگا ہوا ہوں ابھی. ماشاء اللہ. لکھ تو لیا ہے, صاف کر دوں. ایک دو جگہ کٹنگ ہو گئی ہے, کٹنگ نہ رہے. یہ ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے ادھر سے آ جاؤ. بھائی حضرت کو پکڑنا پڑے. بھائی ذاکر
وہ قرآن کریم کی کتابت میں غلطیاں ہوتی ہیں، کئی کتابوں میں ہے. شیخ الاسلام نمبر میں ہے. ارے وہ تحقیقات میں ہے، سب نکالی. اس کو مت پڑھیے 3 گھنٹے سے خالی.
ایزا الدلہ کہاں ہے؟ ہاں ہے تو وہاں صغیر کہاں چلے گئے؟ یہ تقویۃ الایمان میرا تقویۃ الایمان مولانا وہ ان کی پڑھی آئی وہ کہاں ہوئی؟ آپ کے پاس ہے؟ یہ لیجیے، آپ پڑھ کر سنا دیجیے اپنی تحریر جو ہے، آپ پڑھ کر سنا دیجیے۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت شائع کردہ رضا اکیڈمی بمبئی کے آخر میں ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان کے مضمون محاسن کنز الایمان کے بعد ایک فہرست چھپی ہے، وہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ رضا اکیڈمی نے اسے پاکستانی نسخے کا عکس لے کر چھاپا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ملک شیر محمد صاحب کی ہو یا کسی اور سے بنوائی گئی ہو۔ رضا اکیڈمی بمبئی کے مالک جنہوں نے ترجمے کے ساتھ یہ فہرست بھی چھپوا دی، وہ ہماری جماعت کے کوئی ذمہ دار عالم نہیں کہ ان کا شائع کرا دینا ہی حجت ہو جائے۔ جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء اور اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں یا اس عنوان کے تحت ایک ایسی آیت لکھ دی ہے جو نہیں لکھی جانی چاہیے تھی، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس طرح کی غلطی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی ہے۔ احیاء العلوم میں ہے لا یجوزو نسبتو کبیرتن یلا مسلمین من غیر تحقیقین، ہاں کوئی قصدن ایسا کرے اور اس پر ڈٹ جائے تو توہین کہا جا سکتا۔ یہ تحریر جو ہے آپ کی مولانا مفتی صاحب نامکمل ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کو توہین مانتے ہیں یا نہیں؟ کب سے آپ کا یہ ترجمہ کلام پاک اس فہرست میں اور اس میں صرف الفاظ کا فرق ہے؟ رضا اکیڈمی نے جو شائع کیا ہے اس میں انبیاء اور اولیاء ہے، اور پہلے سے جو فہرست شائع ہو رہی ہے اس میں محبوبین خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے آ رہے ہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ توہین ہے یا نہیں ہے، اور توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ جو نبی کی توہین کرے وہ قطعی کافر ہے جی، اور یہ ان کو آیت نقل کرنے میں وہاں ان سے چوک ہوئی، اس لیے اس کی بنیاد پر کسی کو موہن نہیں کہا جائے گا اور اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ نہیں، یہاں چونکہ غلط ہے وہ وہاں کی وہ چیز وہاں کی نہیں ہے، وہ دوسری جگہ کی تھی، یہاں آ گئی ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ نہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہاں دیکھیے ٹوپی اگر سر کی بجائے کندھے پہ آ جائے تو یہ تو کہیں گے کہ اب غلط جگہ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب آپ جو ہیں مفتی مطیع الرحمان صاحب، مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ لوگ کیا سن رہے ہیں؟ ایزا الدلہ میں غلط تقریر ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے، ایسا نہ کیجئے۔ آپ اس میں لکھیے کہ انبیاء، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فہرست مضامین ہے کس نے بھی لکھی ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ چونکہ چن کر ان آیتوں کو اس ذیل کے اندر لکھا ہے، اس کے تحت لکھا ہے، دلیل بنا کر پیش کیا ہے، تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ انبیاء کی توہین کرنے والا بلا شبہ کافر ہے۔ ہم پوچھ رہے ہیں اس فہرست مضامین میں توہین ہوئی یا نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، ہم اس کو توہین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 9 آیتیں وہاں جمع کی، 9 آیتوں میں 8 آیت یا 7 آیت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، ایک آیت آ گئی ہے، تو یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ ان سے وہاں آیت نقل کرنے میں یہاں لکھنے کی بجائے وہاں لکھ گیا، یہ ان سے غلطی ہوئی۔
آپ کے پاس اس کا کیا قرینہ ہے؟ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ نے کہا تھا میں ابھی لکھ کر دوں گا. آپ کبھی کہتے ہیں رضا اکیڈمی والوں کی غلطی ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ کہیے ایسا ابھی کہہ دیجیے, ابھی لکھ کے دیجیے. 12 بجے رات لکھ دے گا. جو بات لکھنے کی ہے میں نے لکھ کے دے دی ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں. میں دھاندلی نہیں کر رہا ہوں. دھاندلی تو آپ کر رہے ہیں. نہیں, دھاندلی تو آپ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے کہ آپ وکیل بن کر آئے ہیں اور وکالت سے الگ ہٹ کر یہ فروعی نہیں, یہ یہاں کی وہاں کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں. میں بے شک اپنے اکابر کا وکیل بن کر آیا ہوں, لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت جھٹلا رہے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں جو گستاخی کی ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ ان کی بے جا وکالت نہ کریں. آپ جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر جو کفر عائد ہوتا ہے, کفر لازم ہوتا ہے, آپ لکھ دیجئے کہ جس نے بھی لکھی ہے, ہم نے آپ کی بات ایک مان لی تھی. آپ نے کہا تھا کہ یہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں کسی دوسرے کی ہوگی. ہم نے کہا بالفرض ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی نہیں کسی دوسرے کی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے یا نہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں, اور اس سے توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ انبیاء کرام کی توہین کرنے والا بلا شبہ کافر ہے. یہاں اس نے غلطی سے نقل کر دی توہین, اسی لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے توہین کی. یہ غلطی سے نقل کرنے والا کون ہے؟ اب کون, ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ معلوم نہیں کون ہے. کیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو آپ کے سب سے بڑے حضرت ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بازار میں کوئی بھی چلا جائے میں سب کا نام اور پتہ نوٹ کرتا رہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے میں انکار کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ذمہ دار علماء میں شمار کرتے ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ فہرست کوئی پہلی مرتبہ نہیں, تقریباً 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. یہ آپ کا سری جھوٹ. 50 سال سے زیادہ تو رضا اکیڈمی کو بنے نہیں ہوئے, تو 50 سال دوسرا بھی تو ہے, دوسرا بھی ہمارے پاس ہے, ایسا نہیں. آپ دکھائیے کون 50 سال والا پہلے. نہیں, ہمارے پاس دوسرا بھی ہے. احمد رضا بریلوی نے ترجمہ کلام پاک کب لکھا تھا؟ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 50 سال رضا اکیڈمی کو پیدا ہوئے نہیں ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں 50 سال سے زیادہ کا ہوگا. آپ یہ بتائیے کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے قبر میں پہنچنے کے بعد یہ ترجمہ لکھا تھا؟ آپ ترجمے میں غلطی دکھا سکتے ہیں جی, ترجمے میں دکھائیے. آپ مفتی مطیع الرحمان صاحب سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے. نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو ترجمہ کا بول رہے ہیں جی, آپ فہرست کی بات بول رہے ہیں, ترجمہ لا رہے ہیں. اسی ترجمہ کلام پاک کے ساتھ فہرست ہے, یا ہم نے کوئی الگ سے پیش کر دیا آپ کے سامنے؟ کہاں نکالیے. آپ قرآن صرف 60 شب جانے کی وجہ سے, 60 شب جانے کی اگر سے وجہ سے ہو تو قرآن کریم کے ساتھ جو چھپا ہوا ہے مولانا اشرف علی ترجمے کے ساتھ جتنا چھپا ہوا ہے سب مولانا اشرف علی کا ہے. لو بھائی سب مولانا اشرف علی کا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیجئے, وہاں آپ جانے کی ضرورت نہیں. وہاں دیکھیے اپنے آپ ضائع نہ کیجئے, آپ وقت ضائع نہ کیجئے. وقت ضائع نہیں, آپ تھانوی علیہ جب مولانا تھانوی کا نمبر آئے گا آپ اس وقت پیش کر دیجئے, ہم ابھی نہیں. ارے ابھی اپنے گھر کی بات آتی ہے تو بھاگتے پھرتے ہیں. ہم بھاگ نہیں رہے ہیں, بھاگ تو آپ رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین آپ کرتے ہیں اور پھر رائے فرار اختیار کرتے ہیں. تو آپ نے کی, آپ کے بزرگوں نے کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں فرید بنانے والا غلط کر دیا ہے. نہیں, غلط کیوں؟ ہر غلط پر کافر نہیں کہا جاتا ہے. توہین انبیاء کی اس نے نہیں کی, ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں توہین انبیاء ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی توہین انبیاء, بول تو رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ توہین کی. اچھا, آپ یہی لکھ کر دے دیجئے مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ یہی لکھ کر دے دیجئے کہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو فہرست مضامین لگی ہوئی ہے اس میں توہین انبیاء نہیں, کہ جہاں لکھا انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں, اور اس کے تحت میں جو دلیل کے طور پر جو آیت لکھی ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, اس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں ہوئی, یہی لکھ کر دے دیجیے. میں نے تو لکھ دیا ہے کہ صاحب یہ الفاظ نہیں, آپ پہلے آپ سنیے الفاظ, پہلے ہی کریں نہیں. جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء و اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں, جس نے بھی لکھا ہے, یا اس عنوان کے تحت یہ آیت لکھ دی ہے, اس سے غلطی ہوئی لکھنے میں. میں تو مانتا ہوں کہ غلطی نہیں, اس سے توہین کی ہے. توہین پوری بات پہلے سنو جی, توہین کی ہے چلتے ہو وہ انتم سکرا چھوٹ جاتا ہے. آپ پہلے پوری بات سنیے.
اس سے لکھنے میں غلطی ہوئی. اور اس طرح کی غلطی پر کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا, جان بوجھ کے اگر ایسا کرے گا اور اس پر ڈٹ جائے کہ ہاں صاحب یہ صحیح ہے, تو اس توہین کا حکم دیا جائے گا اور کفر کہا جائے گا. اسی لیے کہ قاعدہ یہ ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے احیاء العلوم میں, لا یجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق, جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ کام فلاں آدمی نے کیا ہے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا. تو کسی نہ کسی نے تو یہ فہرست لگائی ہی ہے, اس کے ساتھ فہرست کو مرتب کیا ہی ہے, وہ جو بھی ہے وہ تب کہنے میں اسے نہیں آپ کے پاس اگر غلطی سے ہوئی, نہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ اس نے قصدن نہیں کیا؟ ہاں تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قصدن کی آدمی خطا و نسیان کا پتلا ہے, غلطی ہو سکتی ہے آدمی سے. تو کیا آپ کے علماء بریلوی میں سے کسی کی نظر اس ترجمہ کلام پاک اور فہرست پر نہیں گئی؟ کیا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور فہرست نہیں دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فہرست ہے نہیں تو کیا دیکھیں گے؟ اور کس کا ہے ان کے ترجمے کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کسی دیوبندی مولوی نے نہیں لگا دیا ہے, جو بھی لگانے والا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے. اور مولانا اشرف علی کے ترجمے کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے, یہ کیا مولانا اشرف علی اپنے گھر کا ہے؟ مولانا دیکھیے سنجیدگی کا مظاہرہ, جیسے جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں اسی انداز میں سنجیدگی کا مظاہرہ. یہ آپ کا شاگرد جواب ہاں غزل ہے, میں آپ کا شاگرد نہیں, آپ کے مد مقابل ہوں. یہ جواب ہاں غزل ہے, نہیں آپ اسی انداز میں بات کیجئے, اسی انداز جی. میں بالکل, میرا انداز دوسرا ہے, آپ کا انداز دوسرا ہو رہا ہے. یہاں وہ نہیں چلے گی دھاندلی جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں. نہیں دھاندلی پہلے آپ کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات, کیا یہ مولانا اشرف علی کا لکھا ہوا ہے؟ آپ خلط مبحث نہ کیجئے, مبحث نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ساتھ چھپنے کی وجہ سے کسی کا نہیں ہو جاتا. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جو فہرست مضامین جو ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس میں جو آیت لکھی ہے جس کا تعلق شیطان لعین سے ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, آیت کا تعلق شیطان سے, اور انہوں نے لکھا کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ تو یہ لکھنے میں ان سے چوک ہوئی ہے, اسی لیے ہم یہ نہیں کہیں گے. چوک کیوں مانتے ہیں آپ؟ اور کیا کہیں گے؟ یہ توہین ہے. آپ کو لکھ کے دیتے میں زور کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی ہے نہیں باشد نہیں, جس نے بھی دیکھیے تو ہم کیا جو باسط کو قتل کر دیں ایسا تو نہیں, جو شریعت بتاتی ہے اتنا ہی کہیں گے. شریعت بتاتی ہے لا یجوز غلطی سے توہین ہو گئی کی ہے, وہ غلطی سے توہین کرتا ہے آدمی کہ ہو جاتی ہے کوئی بات, آدمی غلط. پہلے مولانا آپ غلطی کو سمجھیے, غلطی اس کا نام نہیں ہے کہ غلطی اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کنویں میں گر جائے. یہی لکھ دیجئے غلطی سے توہین ہو گئی. ہاں غلطی سے لکھ گئی, اگر وہ صحیح ہے وہ جان کے لکھا ہے تو تب توہین ہے, تب مسلمان نہیں رہے گا. نہیں, آپ اس میں توہین انبیاء ہے, آپ یہ لکھ کر دیجئے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے, جان بوجھ کر ہوئی یا انجانے میں ہوئی, بہرحال توہین ہو رہی ہے. میں تو لکھ رہا ہوں کہ ہاں اگر قصدن لکھا ہوگی تو میں نے لکھ دیا ہے, اور کیا لکھوں گا؟ اگر مگر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں, آپ کوئی آئے کہ صاحب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تو میں ہاں اس کی بھی طلاق ہو گئی. میں نے کہا اگر طلاق دی ہے طلاق ہوگی. جی, یہ نہیں کہ ہم کو اپنی طرف سے کہنا طلاق ہو گئی. اگر طلاق دی ہے طلاق ہوئی, اگر قصدن کہا ہے تو توہین ہوئی, کفر ہوگا. نہیں, ہر جگہ اگر نہیں چلتا ہے. جی, جہاں تحقیق ہوتی ہے وہاں اگر نہیں لگتا ہے, جہاں تحقیق نہیں ہوتی اگر لگتا ہے. نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر, نہیں کہ صاحب یہ فلاں نے لکھا ہے, تحقیق نہیں ہے. یہ آپ کو تحقیق نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے توہین ہے. نہیں, یہ آیت جو ہے یہ تحقیق نہیں کہ اس نے توہین کی. توہین ہونا اور کرنا فرق ہے, دونوں میں ہونا اور کرنے میں فرق ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب, یہ تو آپ کو تحقیق ہو گئی ہوگی کہ غلطی سے توہین کی ہے. غلطی سے توہین کرتا ہے, غلطی سے توہین ہو جاتی ہے. غلطی سے کرتا کوئی کچھ نہیں ہے. یہی لکھ دے. دیکھیے آپ تو اپنی خود ہی غلط بول رہے ہیں, آپ غلط بول رہے ہیں, پھر غلطی سے کر رہے ہیں, پھر کر رہے ہیں کی نہیں, غلطی سے توہین ہو گئی, یہی لکھ کر دے. کوئی غلطی سے ٹھوکر کھاتا نہیں ہے, غلطی سے ٹھوکر کھا جاتا ہے. کھانا اور کھا جانے میں فرق ہے. یہی لکھ کر دے دیجئے غلطی سے توہین کر دی. جب جو بھی آپ لکھ, غلطی سے توہین کر دی کیسے کر دی؟ تو جان بوجھ کے کرتا ہے آدمی. اور کیسے کی ہے آپ؟ یہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ذاکر صاحب, جو آدمی جان بوجھ کے کرے تو کہیں وہ کیا,
اور ٹھوکر کھا کے گر گیا تو کہیں گے صاحب غلطی سے ہوئی. آپ جو بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بات ہے برابر. آپ غور کرو. میں جو کہہ رہا ہوں آپ کا بات جو تھوڑی کھنچ رہی ہے میری عادت ہے اس لیے یہ صاحب بول رہے ہیں حضرت محمد صاحب کہ غلطی سے توہین ہوئی ہے ان سے. ہاں غلطی سے توہین غلطی سے ہوئی غلطی سے ہوئی. ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ غلطی سے ان سے توہین ہوئی ہے. ہاں چلیے. تو آپ مان ہی لیا آپ نے تو اس کو تحریر میں کر دیجیے کہ اس سے غلطی سے توہین ہوئی ہے. میں نے لکھ دیا کہ وہ غلطی نہیں آپ لکھ رہے ہیں غلطی کی ہے, آپ لکھیے او غلطی سے توہین لکھ دوں, صرف توہین کا لفظ. جی ہاں چلیے میں لکھ دیتا ہوں. توہین انبیاء, غلطی سے توہین انبیاء ہوئی ہے. ادھر گئی تاریخ اس نے کھینچ لی. کری نہیں ہوئی, میں لگتا ہوں کری بول رہے نا تم بار بار دو بار بول دیا. نہیں کری بولنا الگ ہوتا ہے, ہونا الگ ہوتا ہے. ہاں سمجھے آپ. ہاں بس یہ چلیے. ایسا ہے ذاکر صاحب, تو پھر آپ نہیں تو سمجھو پھر اس کو. مفتی مطیع الرحمان صاحب, او یہ ہاں یہ قرآن شریف ہے. دوسری یہ کچھ ہونا چاہیے تھا, ڈیکس ہونا چاہیے تھا. ہاں ڈیکس لائیے. جی جی اچھا ابھی تو کہہ رہے لکھ کے دیجیے. بولیے. جی یہ سنیے اب اسی ایک ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے جو توہین انبیاء یا اولیاء کو مستلزم ہے. مستلزم ہے. آپ تو الفاظ ایسے نہیں, توہین ہوئی یا نہیں آپ ہم یہ بتا دیجئے بس. اور مستلزم کا کیا معنی ہے؟ آپ صاف لفظ میں لکھیں جس سے یہ بھی سمجھے یا نہیں سمجھیں گے. آپ ہم ان کو سمجھانا ہے اصل. توہین یہ لکھیے بھائی, اس سے تو توہین ہو گئی نا. آپ یہ لکھیے غلط, یہی لکھیے ہم آپ کے, ہم تو چلیے غلطی سے توہین ہوئی یہی لکھیے جو, لیکن آپ جو ہے الفاظ کو نہ چلیے تو وہ لکھتے ہیں بھائی. ہم تو اپنے حساب سے اردو لکھ رہے تھے. جی وہی لکھیں. جو توہین انبیاء وہ اولیاء ہے. اب ہوا نا. جی ہے جی اب تو ہوا. جی پوری بات پڑھی ہے. وہی اس سے غلطی ہو گئی ہے جو توہین انبیاء یا اولیاء ہے, اور اس طرح کی غلطی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی نہیں کہا جائے گا. احیاء العلوم ہے لا یجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق. ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا اور اس پر ڈٹ جاتا تو یہ حکم ہوتا, قصدن کرتا تو ہوتا یہ حکم. غلطی سے ہو گئی ہے اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کر سکتے. تو ایک مرتبہ ذرا سا اس کو پھر پڑھیے مفتی صاحب. رضا اکیڈمی بمبئی کے مالک جنہوں نے یہ فہرست بھی چھپوا دی, وہ ہماری جماعت کے کوئی ذمہ دار عالم نہیں کہ ان کا شائع کرا دینا ہی حجت ہو جائے. جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء اور اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں یا اس عنوان کے تحت ایک ایسی آیت لکھ دی ہے جو نہیں لکھی جانی چاہیے تھی, اس سے غلطی ہو گئی ہے. جو توہین انبیاء
وہ اولیاء ہے. اور اس طرح کی غلطی کی بنیاد پر، کیونکہ غلطی ہوئی ہے، غلطی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی ہوئی، کی نہیں کہا جائے گا. یہ العلوم ہے، لا یجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق. ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا اور اس پر ڈر جائے تو توہین کہا جائے. یہ تو ہو گیا. یہ تحریر ہم کو دے دیجئے ہاں. اپنے دستخط کے ساتھ. جی جی. اور مفتی مطیع الرحمان صاحب یہ بتائیے، تحریر لے لیجئے پہلے آپ کی بھی تحریر تو ہے. ہم آپ کی تحریر بھی تو مکمل کرائیں. ہم نے تو بہت پہلے دے دی. ہم نے تو بہت میں پہلے آپ دے کو دی. دیکھوں، میں دیکھ لوں. ہم نے تو آپ کو سنا دیا تھا، پہلے بھی سنا دیا تھا. اب پڑھ کے سنا دیجیے. مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فہرست عنوانات، جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں. چونکہ فہرست عنوانات کے مصنف کا نام دوسرا نہیں ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب ہی کی ہے. اور اس لیے فہرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کی وجہ سے خان صاحب کافر ہے، کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا بالاتفاق کافر ہے. مذکورہ حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. ذاکر بھائی. ہاں یہ لفظ وہ کہاں کے ذاکر صاحب ادھر سے ہے ہو. یہ لفظ جو انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ہم نے تسلیم کر لیا، وہ لفظ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا نہیں کہ ہم مان لیے کہ صاحب وہ مولانا حمزہ کی نہیں ہے. فہرست مولانا حمزہ کی نہیں ہے، ترجمہ ان کا ہے. بقول آپ کے، اب جو بھی لکھنا ہے وہ لکھیے. بقول آپ کے. جی لکھیے بقول آپ کے نہیں ہے تو بھی یہ حکم ہے. تو آپ لکھیں گے حکم نا. بقول آپ کے نہیں ہے تو بھی یہ حکم ہے، وہ لکھیے کیا حکم ہے. کیا نکالے مولانا؟ کیا فائدہ بیٹھنے سے یہاں دل تو فہرست میں آپ کے ہے نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ ان کی فہرست آئی ہے. تذکر الاخوان میں نکالی. ارے ہاں وہی کتاب ہے تذکر الاخوان. کیا ہے؟ اس میں وہ آیت نکالیے نا. میں نے پڑھا پھر آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. ایک شخص جنگی نے بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. میرا جی وہ دل کا میلہ کتاب جو دی ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ کتاب دکھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں.
پھر کیا ہوا؟ آگے ڈھونڈ کے وہاں تو اور بھی تقدیر ایمان ہے نا، تقدیر ایمان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی مطیع الرحمان صاحب، وہ تو وہاں تک آپ نے سن لیا تھا یا پھر پوری ہی سناؤں؟ پوری سنائیے. مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فہرست عنوانات، جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں. چونکہ فہرست عنوانات کے مصنف کا نام دوسرا نہیں ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب ہی کی ہے، اور اس لیے فہرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کی وجہ سے خان صاحب کافر ہیں، کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا بالاتفاق کافر ہے. مذکور حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. بقول فریق مناظر مفتی مطیع الرحمان صاحب، فہرست عنوانات مولانا احمد رضا خان صاحب کی مرتب کردہ نہیں ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب مرتب کا نام تحریری طور پر متعین فرما دے، تاکہ اس کفری توہین و غلطی کے لیے اس شخص کو متنبہ کیا جا سکے اور اس پر حکم شرع لاگو کیا جا سکے. پھر آپ دھندلی پہ اتر آئے مولانا. بات آپ نے کہا تھا تسلیم کر لیا کا لفظ جو آپ نے کہا تھا وہ ہے ہی نہیں، اور پھر اب دوسری طرف چلے نہیں، گئے. کون کہہ رہا؟ بقول آپ کے. آپ نے تسلیم کا لفظ یہاں استعمال کیا تھا سب کی موجودگی میں. جی، آپ پھر بقول آپ کے بار بار. تو بقول آپ کے ہی تسلیم کا لفظ لکھیے، آپ اس میں ریپلائی کرا کے دیکھ لیجئے جو الفاظ آپ کے مفتی ہیں. الرحمان صاحب، یہ جو بار بار آپ اس کی طرف کو اشارہ کرتے ہیں، یہی آپ نے وہاں بھی کیا تھا. جی، آپ دوبارہ سن لیجئے. آپ یہاں نہیں ایسا چلنے کا. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی آپ دھاندلی کر کے چلے جائیں گے، میں آپ کو پکڑ نہیں سکوں گا، یہاں بھی پکڑوں گا. بقول آگ آپ نہیں کے پائیے گا. بقول اس آپ لیے کے کہ موجود ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی، ہم لکھ دیتے ہیں بقول آپ کے تسلیم کیا. آپ لکھیے پوری عبارت، میں سنوں. پھر اپنی بات کا کہ مکر کیوں جاتے ہیں؟